ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب کو. ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے نیک صالح اولاد کے لیے دعائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے شمارے میں ہم نے ہدایت پر بات کی تھی، صراط المستقیم کی بات کی تھی، اور اس کے لیے تربیت کی سخت ضرورت ہوتی ہے. تربیتی سلسلے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سلسلہ اگر بچوں سے شروع ہو تو زیادہ مؤثر ہوتا ہے، زیادہ اثردار ہوتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے بچوں سے شروع ہو. ہم سب کی ناظرین خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جو سلسلہ ہے بچوں سے شروع ہو ہم سب کی ناظرین خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد سے نوازے، اور اولاد ایسی ہو جو کہ نیک ہو، صالح ہو، صراط المستقیم پر چلنے والی ہو. اور اس کے لیے دعائیں بے شک بہت اثر رکھتی ہیں. دعاؤں کا سلسلہ اگر والدین سے شروع ہو تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے والدین کا بھی ضروری ہو کہ ان کے اعمال بہتر ہوں، وہ نیک صالح ہوں. اور اس میں بھی خاص طور پر بیوی کے لیے کہا گیا ہے کہ بیوی نیک ہوگی تو اور زیادہ اچھا ہے. تو اپنی بات کا آغاز مولانا صاحب سے یہیں سے کرتے ہیں کہ مولانا صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ دعا بتائیں کہ کون سی ایسی دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک بیوی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، یہ موضوع بہت اہم ہے اور یہ سوال بھی بہت اہم ہے، لیکن ہمیں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم جیسے خود ہوں گے جی ہماری اولاد ویسی ہی ہوگی. بے شک. جی کیکر کے اوپر آم نہیں آتے، آم کے اوپر ہی آم آئیں گے. آم کے درخت پر ہی آم آئیں گے. جی بے شک. تو آپ خود آم ہیں یا کیکر ہیں، یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت بے ہے. شک. اس لیے ہمیں خود نیک بننے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے جو کہا ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جی فرزند کیسا ہونا چاہیے، یہ بات کس کو سکھائی اسماعیل نے؟ وہ تو ابھی اتنا بچہ ہے کہ انگلی پکڑ کے ساتھ دوڑ سکتا ہے. صحیح. بے شک. جی ابھی کوئی تربیت، کوئی تعلیم کچھ نہیں ہوئی ہے، لیکن خون کے ساتھ وہ چیزیں آتی ہیں. ہمارا ذہن و خیال جو ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے بچوں میں منتقل ہوتا ہے. جی جی اس وجہ سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک فطری تقاضا ہے. یہ لڑکی کی جب تک شادی نہیں ہوئی جی اس کو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ میرے یہاں کوئی بچہ ہو. جی لڑکے کی جب تک شادی نہیں ہوئی اسے یہ تمنا نہیں ہے بچے ہوں. بے شک. جی جب شادی ہو گئی تو کچھ دن کے بعد اب دونوں کے اندر یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بچہ ملے. اولاد ہونی چاہیے. یہ ایک فطری تقاضا ہے. بے شک. جی اور یوں سمجھیے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو وہ ایسا درخت ہے جس سے پھل نہیں آ رہا ہے. بے شک. بے شک. بے شک. مایوسی کا احساس ہوتا ہے. اسے مایوسی کا احساس ہوتا ہے اور اسے پھل کا انتظار ہوتا ہے. بے شک. پھل کا جب انتظار ہوگا تو پھل ویسا ہوگا جیسے آپ کا ذہن و خیال ہے. آپ جیسے خود ہیں تو آپ کو اپنا ذہن و خیال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بجائے اس کے کہ آپ دعا کریں، دعا بھی بعد میں نمبر آئے گا اس کا. آپ کا ذہنی اگر اچھا نہیں ہے تو دعا بھی آپ نہیں کریں گے. صحیح فرما رہے ہیں. ہم صراط المستقیم پر چلنے والے ہوں، نیک ہوں تو کہیں نہ کہیں وہ مؤثر ہوتا ہے. اس کے لیے مناسب میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ نیک صالح بیوی کے لیے اقدام کے ساتھ ساتھ ہم دعا کیا کریں؟ دیکھیے، پہلی دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں نیک صالح بیوی دے. جی جی. اور کوشش بھی یہ کی جائے، صرف دعا نہیں، کوشش بھی یہی کی جائے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سسرال ایسے مل جائے کہ ہم نکھٹوؤں کی طرح بیٹھے پڑے ہوئے کھاتے رہیں. جی. اور اولاد، وہ سسرال جو ہے وہ ایسی ہے، وہ سب کچھ نظر سے آتا رہے. تو اس کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے نکمے پن میں یہ مزاج بھی آتا ہے کہ بیوی ایسی آئے جو وہ نوکری کرے، ہم کریں نہ کریں کم از کم ہر مہینے کی کچھ مقرر رقم آ جایا کرے. یہ جذبہ جو ہے مردانگی کی صفت کے بالکل خلاف ہے. صحیح فرما رہے ہیں. مرد کو خدا پاک نے ذمہ داری دی ہے، اور عورت کو بچوں کی تربیت اور گھر کی تربیت کی ذمہ داری ہے. اور عورت کا خرچہ چاہے وہ مالدار بھی ہو، جی اگر اس کے والد اور اس کے بھائی اس کو 50,000 روپے مہینہ، 1,00,000 روپے مہینہ گفٹ میں دے دیتے ہیں، لیکن مرد کی توہین ہے یہ کہ اس سے اپنا پیٹ پالے اور اپنی زندگی گزارے. اس کی ذمہ داری یہ ہے اور اس کی خودداری یہ ہے کہ وہ خود کمائے. اور شریعت نے بھی کہا ہے کہ نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے بلا شبہ. تو وہ یہ جذبہ ہونا چاہیے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تنکح المرأۃ لمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. کسی عورت سے جو شادی کی جاتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، مالی دولت کی وجہ سے کرتے ہیں، خاندان اچھا ہے اس کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن اور آج کل اس میں اور اضافہ کر دیں کہ وہ کمانے والی ہے اس لیے بھی کرتے ہیں کچھ لوگ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم
ترجیح دو اس کے عادت و اخلاق کو. بہت اچھی بات ہے جی. عادت اخلاق اگر اچھے ہیں، دولت نہیں ہے نہ صحیح، تو آنے والی نسلیں تک بہتر ہو جائیں گی. وہ نسلیں تک بہتر ہو جائیں گی. جی جی. دوسرے ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آ رہا ہے، اس وقت میں جو ماہرین نفسیات ہیں جی. اور جو اسلامی نقطہ نظر سے اس کی تربیت بتانا چاہتے ہیں، علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم کی شرح میں خود امام غزالی نے بھی جی. اور اس کی شرح میں علامہ زبیدی نے اتحاف السعادت المتقین میں کئی فصلیں الگ الگ قائم کر کے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت میں اس کی ذہنی تربیت، فکری تربیت، دماغی تربیت ابھی سے کیسے شروع ہوگی. جی جی جی. وہ یہ ہوگا کہ عورت اس وقت میں دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، یعنی جب بچہ رحم میں ہو. ہاں جی. اس وقت میں مجاہدین اسلام، جی. علماء اسلام کی تاریخ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، انبیاء کرام کے حالات، صحابہ و تابعین کے حالات، یہ پڑھے جائیں. ان کی جو نیک خصلتیں ہیں، نیک عادتیں ہیں، جی. اچھی باتیں ہیں، وہ چیزیں اس کے ذہن میں آئیں گی تو خون میں اس کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہوں گی اسی وقت سے. یعنی کہ اچھا ماحول اس وقت تیار کرنا چاہیے اس کے لیے، نیک ماحول. اس کو مطالعہ ایسی کتابوں کا کرایا جائے، اس وقت بات چیت جو ہو اس طرح کی چیزیں ہوں، صحت اس وقت میں اچھی رکھی جائے، کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے، بہت زیادہ عورت آرام طلب نہ ہو، ورنہ ولادت کے وقت میں ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا نمازوں کی پابندی، ذہن کو اچھا رکھنے کی کوشش کی جائے. اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس وقت سے یہ جو بات بہت مشہور ہے، یہ بڑی حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس وقت جو وہ لوریاں جو ہیں اس کی کہ کوا مینا یہ ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے اگر اس نے اللہ کا نام لے کر اس کو یاد کرایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضور کے اولاد اس کے آس پاس کے جتنے آپ کے رشتہ دار تھے ان سب کی ہیں، جب چھوٹے بچے بولنا شروع کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ ان کو کلمہ، قرآن مجید کی کچھ آیتیں یہ بتائی جائیں، اللہ کہنا سکھایا جائے سب سے پہلے. کان میں جو ہم اذان دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت میں پیدا ہوتے ہی وہ کچھ سمجھ نہیں رہا ہے، صحیح، لیکن ہم اس کی فطرت کی زمین میں اللہ کے نام کا بیج ڈال دیتے ہیں. جی. اور وہ اس کی فطرت اسے قبول کرتی ہے غیر محسوس طور پر. اس لیے شروع سے ہم اذان کہتے ہیں، اس کے کانوں میں اس کے آس پاس قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. وہ گود میں ہے، اس کی ماں جو ہے سورہ یاسین پڑھ رہی ہے. اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے تاکہ بچے کی بہتر تربیت ہو سکے. لیکن بہتر اولاد کے لیے اولاد فرما بردار ہو، نیک صالح ہو، صراط المستقیم پر چلنے والی ہو. مولانا صاحب اس کے لیے کچھ مخصوص دعائیں آپ بتا دیں کہ ہمارے ناظرین تک وہ بات پہنچے. سورۃ الفرقان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک دعا ہے، بہت مشہور دعا ہے، وہ بھی ہے. اس کے علاوہ ایک تو پیدا ہونے کے لیے جو اللہ سے دعا کی جاتی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں. سورہ مریم کی شروع کی دعائیں ہم بتاتے ہیں. یا تیسرے پارے میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. پروردگار مجھے نیک صالح اولاد دے، بے شک تو سننے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. یہ اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس کے نتیجے میں خدا پاک نے حضرت اسماعیل اسحاق ان کو عطا فرمائے اور ایسا سلسلہ دیا کہ نسل در نسل ان میں پیغمبری رہی. تو یہ ساری چیزیں جب دعا کرتا ہے آدمی تو ایک طرح سے خود اس کے دل کے آمادگی رجحان بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی ذات سے ہمیشہ پر امید ہمیں رہنا چاہیے. بہت سارے ہمارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں مولانا صاحب کہ وہ اللہ کے وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ مخصوص دعائیں اگر آپ بتائیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ بیماری زیادہ پیدا ہوئی ہے کہ شروع میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ابھی 1-2 سال بچوں کے جھنجٹ میں نہ پڑیں. ابھی کھیلنے کھانے گھومنے پھرنے کا زمانہ ہے تو گھوم رہے ہیں اور فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں شروع کا جو دور ہوتا ہے اس میں بچے پیدا ہونے کی امکانات، توقعات زیادہ ہوتی ہیں. یہ 2-4 سال ایسے گزار دیے. اس سے بھی بڑھ کر ایک نادانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بچہ اگر ٹھہرا بھی ہے تو اس کو صاف کرانے کی کوشش ہوتی ہے. ابھی بچے نہیں چاہیے ہمیں، ابھی ہم تھوڑے دن آرام سے. وہ پلاننگ والی بات ہے، اور اس کے بعد یہ پلاننگ جو ہے وہ غلط ہے، خطرناک ہے. ہاں، پلاننگ ٹھیک ہے، کوئی بھی کام پلاننگ کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ پلاننگ کہ ہم شروع میں 3-4 سال ایسے ہی رہیں گے بغیر بچوں کے. اس کے بعد ایک وقت وہ صلاحیت ہے، ایک جیسے موسم آتا ہے نا، پھل کا موسم آتا ہے، اس وقت میں اگر کسی پیڑ کو سنبھال کے نہ رکھا گیا، آم کے باغوں والے لوگ تو پھل سے محروم رہ سکتے ہیں. وہ ساری احتیاطیں کرتے ہیں، کچھ دوائیں چھڑکنی ہیں، کچھ اس کو احتیاط کرنی ہے، وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ محروم رہتے ہیں.
یہ جو شادی ہونے کے کچھ دن کا زمانہ جو ہے اگر ہم اس کو لاپرواہی سے گزار دیں یا خدا نخواستہ ہم نے ایک آدھ گروا دیا، اس کے نتیجے میں اندر کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 10 سال تک، 15 سال تک، 20 سال تک اولاد سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ نے دعا کے بوتے پر اولاد عطا فرمائی تھی۔ تو مولانا صاحب کوئی ایسی دعا آپ بیان فرما دیں تاکہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ اس دعا کا اہتمام کر سکیں۔ دیکھیے ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ 3 پارے کی آیت ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اگر یہاں سے نہ شروع کریں تو اس کے بعد جو آیت ہے وہ خالص دعا ہے۔ یہاں تو ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ دعا ہے۔ اسی طرح سے سورہ مریم 16ویں پارے میں 19 نمبر کی صورت ہے، اس کے شروع کی آیتیں، اس میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے دعا کی تھی، اور خدا پاک نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام اولاد دی تو وہ بھی پیغمبر ہوئے۔ تو یہ دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی زبان میں نماز حاجت پڑھیے، فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا کیجئے، رب حب لی من الصالحین، یہ دعا کیجئے۔ یہ دعائیں تمام، اور اس کے علاوہ ان میں سے بھی بعض ہمارے بھائی بہن جو ہے وہ عربی کے الفاظ بولنا ان کو مشکل ہوتا ہے، تو آپ جس زبان کے بھی بولنے والے ہیں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ ہر زبان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بے شک اپنی زبان میں اللہ سے دعا کریں، رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے رو کر۔ ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گڑ گڑا کر خاموشی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ بے شک ساری دنیا سو رہی ہے، ہم سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اور اچھے سچے دل سے دعا کی جاتی ہے تو کبھی مایوسی نہیں ہوتی ہے۔ مولانا صاحب، اولاد کو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، فرما بردار ہو اور صحیح راستے پر چلنے والی ہو۔ شر سے بچانے کے لیے، تمام برائیوں سے پاک رکھنے کے لیے کوئی دعا بتائیں، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی وہ دعا بہت مشہور ہے، وہ بھی ہمارے ناظرین تک مولانا صاحب پہنچائیں۔ جی، خود حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جو ان کی والدہ نے دعا کی تھی، رب انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، پروردگار میں اس کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو شیطان رجیم کے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یہ دعا انہوں نے حضرت مریم کے لیے کی تھی، لیکن یہ دعا ہر آدمی کر سکتا ہے، پروردگار ہمارے بچوں کو شیطان کے شر سے، ماحول کے شر سے حفاظت فرما۔ آج کے ماحول میں اور بہت ساری ایسی دلچسپیاں پیدا ہو گئی ہیں جو نماز سے، تعلیم سے، ذمہ داریوں سے آدمی غافل ہو جاتا ہے ان میں لگ کر، تو ان سب چیزوں سے خدا پاک سے دعا کرنی بے شک۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں ماں کا رول، ماں کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے، چونکہ تربیت کا سلسلہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ والدہ سے شروع ہوتا ہے، والدہ پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے، تو والدہ کو خاص طور پر اس ڈھنگ سے تربیت دینی چاہیے کہ آگے چل کر بچہ صحیح راستے پر چلتا رہے، نیک راستے پر چلتا رہے، ایمانداری سے زندگی کے ساتھ جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو مکمل کرتا ہوا اللہ کے راستے پر چلے، صراط المستقیم پر چلے۔ مولانا صاحب، اس کے لیے والدہ کی ذمہ داری پر بھی آپ کا بیان۔ دیکھیے، ماں جو کچھ برتاؤ کرتی ہے، شروع میں ماں اس سے یہ نہیں کہتی تو یہ بول، تو یہ کر، وہ خود کرتی ہے۔ دودھ پلانا شروع کیا، بسم اللہ کر کے دودھ پلا رہی ہے۔ ہر مرتبہ بچہ جو ہے اس کی معصوم فطرت وہ کیچ کرتی رہتی ہے، قبول کرتی رہتی ہے، بسم اللہ کر کے دودھ پلا رہی ہے، سلا رہی ہے، اللہ اللہ کر کے سلا رہی ہے، اور اسے کچھ واقعات جو سنا رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنا رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے واقعات سنا رہی ہے۔ وہ کہانی ادھر ادھر کی کوا مینا کے بجائے اگر صحابہ کرام کے واقعات سنائے جائیں تو اس میں چاہے انجاہے اچھی باتیں بچہ لیتا رہتا ہے، چونکہ والدہ سے کہیں نہ کہیں سوال ہوگا۔ اگر اس نے تربیت میں کہیں کوئی کمی چھوڑی ہے، کوتاہی چھوڑی ہے، تو اس کا دامن پکڑا جائے گا۔ ایک بات اظہر صاحب، جو قیامت میں سوال ہوگا وہ تو الگ بات ہے، یہاں بچپن اگر اس کا خراب گزرا ہے اور وہ بری عادتیں اس نے سیکھی ہیں تو ماں باپ کو ہی بھگتنی پڑیں گی۔ صحیح فرمانے، جیسے کہ زندگی میں پریشانی شروع ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر والدہ کام کرنے والی ہے، والد بھی کام کرنے والا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، بچہ جو چاہ رہا ہے، جو اس کی مرضی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اگر تھوڑے چھوٹے بڑے بچے کی بات کروں تو آج بچے جو ہے کمپیوٹر کے بہت شوقین ہو گئے ہیں، دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جو بچے ایسی کرتے ہیں جس سے جو والدین ہیں چشم پوشی کر لیتے ہیں، لیکن آگے چل کر بہت خطرناک شکل وہ اختیار کر لیتی ہیں۔ آپ نے ایک، مجھے یاد آ رہا ہے، ایک شمارے میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک بچے نے انڈا چرایا تو والدہ نے کچھ نہیں کہا، اور اس کے بعد وہ آگے چل کر بہت بڑا ڈاکو بنا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ماں کی
اچھی تربیت بھی بہت کارگر ہوتی ہے، بہت ضروری ہے، جی، اور لاپرواہی بھی اس کی تباہ کن ہوتی ہے، جی جی جی، اس لیے ہر چیز میں اس کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور شروع میں تو ماں کو زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے وہ کما کے لائے اور ان کی ضرورتیں پوری کرے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں کے کنٹرول سے بڑے ہو جاتے ہیں بچے، ماں کی پرواہ نہیں کرتے، سنتے نہیں، صحیح فرما باپ رہے کا ہیں، ڈنڈا ذرا سخت ہوتا ہے ہاں ہاں، تو باپ کی سنتے ہیں، اس وقت باپ کی ذمہ داریاں، مثال کے طور پر کہاں اس کو داخل کرانا ہے، کہاں تعلیم حاصل کرے گا، کیا تعلیم حاصل کرے گا، اسکول جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، اس پہ نظر رکھنا، استادوں سے رابطہ رکھنا، کیسا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اس میں دونوں کی ذمہ داری ہے۔ بالکل، اور ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، چونکہ روز محشر میں سوال ضرور ہوگا، والدہ سے خاص طور پر ہوگا کہ تربیت میں کہاں تم نے کوتاہی چھوڑی۔ مولانا صاحب بہت مختصر میں اولاد کی فرما برداری کے لیے کوئی دعا بتا دیں، اس کے بعد کالر سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے۔ دیکھیے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان شروع ہوئی ہے 18ویں پارے میں، جی جی جی، اور ختم ہوتی ہے 19ویں پارے میں، اس کا آخری رکوع ہے، اس کے اندر ایک دعا ہے جو بہت جامع ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس کے اندر بیوی، بچوں، گھر بار، آنے والی نسل تک کے لیے بہت ہی جامع دعا ہے، یہ دعا وقتاً فوقتاً کرتے رہنا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ دو کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، زبیر صاحب ہیں اور شاہانہ صاحبہ ہیں۔ زبیر صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم اطہر بھائی۔ وعلیکم السلام زبیر صاحب، خیر مقدم مولانا آپ کا۔ صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائیں کیا سوال ہے؟ اطہر بھائی میرا سوال یہ ہے، جیسے جو میرا گھر ہے وہ مسجد سے تقریباً 15-20 منٹ کی دوری پر ہے، اب جیسے فجر کی نماز کو جاتے ہیں، کئی دفعہ تو گاڑی لے جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ پارکنگ سے گاڑی نہیں نکل پاتی تو پیدل ہی جانا پڑتا ہے۔ جی، اچھا، راستے میں نا 15-20 منٹ کے ڈسٹینس میں نا ہمارے یہاں پہ نا کتے بہت ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ بھونکتے ہیں، اب بھائی کوئی زیادہ ڈنڈا وغیرہ لے کے جانا ہے، اب جا تو رہے نماز پڑھنے ثواب کے لیے، اور وہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کو مارنا یہ مطلب کیا کیا جائے؟ بہت شکریہ، اور آپ کی جو فکر ہے بہت اس سے اچھا احساس ہو رہا ہے کہ نماز کے تئیں آپ بہت سنجیدہ ہیں۔ بہرحال مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی حاصل کریں گے۔ شاہانہ صاحبہ کا پہلے سوال ہم شامل کر لیتے ہیں۔ بہن شاہانہ، آپ کا خیر مقدم، سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب کو، آپ کو بھی۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیں شاہانہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 2 سوال ہیں۔ بتائیں۔ جی میرا ایک گھر تھا، میرے 6 بھائی تھے۔ جی جی وہ میرے ابو کا پیر ٹوٹ گیا تھا تو میرے بھائیوں نے پیسے نہیں دیے اور میرا گھر بک گیا ہے، اور جب وہاں لوگ آ رہے تھے اپنے ابو کو لے کے تو ایک پیڑ کے نیچے خوب ایک دم سنہری ٹائپ کی ناگن میری بہن کی پیر میں لپٹ گئی، جی، اور اس کو نقصان نہیں پہنچا کوئی بھی۔ یہ آپ خواب بیان کر رہی ہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے، مولانا صاحب سے اس پر بھی تعبیر حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں، آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں راہ نجات میں، اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ۔ مولانا صاحب، زبیر صاحب کا سوال آیا تھا، ماشاءاللہ سے نماز کے لیے وہ سنجیدہ ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ باتوں سے ظاہر ہوا، لیکن انہوں نے جو پریشانی بتائی آپ تک ہے، یاد ہے؟ جی دیکھیے، یہ بات واقعی قابل قدر ہے کہ آپ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، اور اتنی دور ہونے کے باوجود آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے رکاوٹوں کو دور کرنے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ یہ بات تقریباً اسی طرح کی ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی ایک صحابی نے، اور وہ نابینا تھے۔ جی جی جی، انہوں نے یہ پوچھا تھا، اللہ کے رسول میں نابینا ہوں اور ہر وقت مجھے کوئی پکڑ کے چلنے والا نہیں ہوتا، اور مسجد سے کچھ اتنا فاصلہ ہے، تو کیا میرے لیے مسجد میں حاضر ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اذان تمہیں آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی آتی ہے۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں مسجد میں پہنچنا ضروری ہے، اور بھی کئی انہوں نے مجبوریاں بتائیں، لیکن ہر بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تمہیں مسجد میں پہنچنا ضروری ہے۔ آپ نے جو بات کہی ہے، بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ ایک کہاوت ہے عربی کی، قتل الموذی قبل الایذا، ایذا دینے والی چیز کو ایذا دینے سے پہلے مار ڈالو۔ جی جی جی، سانپ کو بچھو کو اس انتظار میں ٹھہریے کہ جب یہ ہمیں کاٹ لے گا جبھی تو ہم اس سے بدلہ لیں گے، ابھی اس نے کاٹا نہیں، ہم کیوں مار دیں؟ گتی سے پہلے سرکشا کر لینی چاہیے۔ تو یہ سوچنا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق تو سانپ بھی ہے،
اللہ کی مخلوق دشمن بھی ہے، اللہ کی مخلوق وہ بھی ہے جو کسی کو قتل کر دیتا ہے، عدالتیں اس کو قتل کرتی ہیں۔ جی جی تو اللہ کی مخلوق ہونا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم ہر حال میں اس کے اوپر رحم کریں۔ ایک کتا جب آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ڈنڈا لے کے ہر کتے کو مارتے پھریے۔ اپنے دفاع کا آپ کو بھی حق اپنے ہے۔ دفاع کا آپ کو حق ہے۔ کوئی کتا اگر آپ کی ٹانگ میں کاٹنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو آپ کو ڈنڈا مارنے کا حق ہے۔ آپ کا یہ سوچنا ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو آپ بھی تو اللہ کی مخلوق اور ہے۔ نہ ماریں اس کو، جھڑک کر الگ نہیں، بھی میں کر کہتا ہوں ڈنڈا جب ہاتھ میں ہوگا خود ہی نہیں آئے گا وہ۔ جی 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 صحیح ڈنڈے فرمایا، کے نقصان کو کتا بھی پہچانتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کر وہ آئے گا ہی نہیں۔ بالکل صحیح تو فرمایا۔ آپ ڈنڈا لے کر جائیے اور کوشش کیجئے، کبھی بہت مجبوری ہو، طبیعت خراب ہے، کچھ ہے تو بات الگ ہے، شریعت بہت زیادہ پابندی نہیں لگاتی، لیکن کوشش کیجئے کہ ڈنڈا لے کے جس طرح سے بھی ہو آپ پہنچ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ، امید ہے زبیر صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، شاہدہ صاحبہ ہیں اور سالار صاحب ہیں۔ شاہدہ صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیے۔ شاہدہ صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں، فرمائیں۔ شاہدہ صاحبہ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں۔ مصیبت سے نجات کے لیے جی مصیبت سے نجات کے لیے کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ سالار صاحب خیر مقدم آپ کا، آپ سوال بتائیں کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا سالار صاحب۔ سر، سوال 2 ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے زمین کے بارے میں، جسے دھرتی کہتے ہیں ہم۔ جی جیسے کہ ہم ماں کا دودھ چھوڑتے ہیں اور ہمیں پرورش کے اندر اہم بھومکا نبھاتی ہے ہماری زمین، ہماری دھرتی ماں، تو ہم اتنے ناشکر ہیں کہ اسی کا کھاتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ہے تو ہم اس کے اوپر تھوکتے بھی اور مرنے کے بعد اسی کے پیٹ میں چل جاتے۔ تو اسلام کے اندر زمین کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا احکام ہے، ہمیں جاننا چاہتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ سر کہ جیسے قرآن شریف کے اندر سجدے کتنے ہیں، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ کے سوال آ گئے ہیں۔ مولانا صاحب یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، زمین کا جو زمین کے احترام کی انہوں نے بات کہی ہے۔ دیکھیے زمین کا احترام جو ہے، چونکہ خدا پاک نے یہ فرمایا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں پہلے پارے میں یہ فرمایا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات گرامی ہے جس نے ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ بے شک بے شک۔ لہذا زمین کا ایک احترام بس یہ ہے کہ ہم اس کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے بھی ہدایت کی ہے سورہ لقمان میں، اور دوسرے بعض مقامات پر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی تھی کہ زمین پر پاؤں مارتے ہوئے نہ چلو۔ یہ اتنا احترام کافی ہے۔ لیکن ہمیں مکان بنانا ہے تو اس میں پھاوڑا بھی نہ ماریں، اس میں کدال بھی نہ ماریں، ہمیں پانی نکالنا ہے تو اس کو کھودیں بھی نہیں، یہ احترام کا حصہ کہیں نہیں نہ ہے۔ کہیں جذبے کا تعلق بھی ہے کہ کس جذبے سے آپ جیسے پٹکتے ہیں پیر، پاؤں کئی بار پٹک اس سے رہے غرور ہیں۔ کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اس میں غرور کا احساس ہو رہا ہے، مقصد وہ ہے تو غلط ہے۔ جی جی۔ لیکن ایک آدمی باہر سے آیا ہے، کمرے کے اندر آ رہا ہے، دھول مٹی میں سے آیا ہے، اس کو جھاڑنا تو ہے۔ وہ یوں پاؤں مارتا ہے۔ جی جی جی۔ اس کا مقصد جو ہے اپنا غرور تکبر دکھانا نہیں ہے، بلکہ اس کو دھول جھاڑنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے کھیت میں جو غلہ پیدا ہو رہا ہے، جو درخت پیدا ہو رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری طور پر اس کو کاٹو مت، جی جی۔ وہ تو احترام میں آ گیا۔ لیکن اگر ضروری طور پر ہم کاٹ رہے ہیں اس کو، اب پک گئی ہے کھیتی، اسے کاٹنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو احترام ہر چیز کا اس کے انداز سے ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں، سبیحہ صاحبہ ہیں اور شکیلہ صاحبہ ہیں۔ سبیحہ صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ جی فرمائیں۔ جی فرمائیں، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے۔ السلام علیکم وعلیکم مولانا السلام۔ صاحب کو بھی میرا السلام۔ وعلیکم السلام۔ سبیحہ صاحبہ فرمائیں۔ مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بچے وغیرہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے۔ بچے کتنے بڑے ہیں؟ جی، ایک 20 سال کے ہیں اور ایک 18 سال کے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ شکیلہ بہن آپ بتائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ ہلو جی شکیلہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ جی بچوں کی تربیت کے بارے میں ہم بہت دیہات میں رہتے، چھوٹے سے دیہات میں رہتے ہم۔ جی تو ٹی وی اس سیٹ کی وقت آواز بچے پیدا ہوئے تب تو اتنا یہ نہیں تھا علم کا، جی اب آج وہ بڑے ہو گئے، جی آج بڑے ہو گئے، آج ہم بھی جاگ گئے، مطلب ہم کو بھی اس کی یہ ہو گئی، اور
आस पास बच्चे इतने ये हो गए, नमाज नहीं पढ़ते, ये नहीं, इसमें हमको बहुत बहुत दिल से ये हो जाता है कि बच्चे हमारी तरबियत ठीक नहीं हुई। बहन, आपका जज्बा और आपका जो मफहूम है सवाल का हम तक पहुंच गया है। आप बहुत फिक्रमंद हैं, आपने बहुत देर से जागे लेकिन जाग गए हैं जी, जब जागे जब सवेरा तभी सवेरा है जी। लेकिन अब कहते हैं कि सबसे पहले एक बहन का सवाल, लेकिन ये देखिए मौलाना साहब, उसके नताइज आने शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं नमाज वगैरह से भी गाफिल रहते हैं बच्चे जी। देखिए, अब क्या करना चाहिए? जब तक ताखीर हुई, कोताही हुई, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जब हम किसी जिम्मेदारी की अदा करने में कोताही कर लेते हैं तो अब वो वक्त तो वापस नहीं आएगा, नहीं आ सकता जी। वो बच्चे 18 साल से अब 9 साल की तरफ वापस नहीं जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला से हम माफ़ी मांगें और दुआ करें कि परवरदिगार, बेचैनी और बेकली के साथ जो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो वो सुनता है, और हैरतनाक तरीके पर बच्चे जो हैं अचानक खैर के रास्ते पर चल पड़ते हैं। बेशक, इसलिए दुआ करते रहिए, समझाती रहिए, सख्ती न कीजिए। सख्ती का भी एक वक्त होता है। जी जी जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को नमाज के लिए मुरूहुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सनीन, हुक्म दिया करो नमाज का जब वो 7 साल के हों, वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सनीन, और उनके साथ सख्ती करो जब वो 10 साल के हो जाएं। लेकिन जब 18 साल के हो जाए, 20 साल के हो जाए, अब सख्ती करने का हुक्म नहीं है, फिर नरमी का। हाँ, फिर नरमी कीजिए, और जो कुछ आपकी शुरू से तरबियत चली आ रही है उसके असरात सामने आना शुरू होंगे। फिर भी अगर कोताही हुई है तब भी नरमी से समझाते रहिए, बेचैन ना हो कि नहीं पढ़ते हैं तो क्या करें क्या करें, समझाते रहिए, नरमी से समझाते रहिए। कभी वो झुंझलाएं ऐसे वक्त में जब वो गुस्से में है, कुछ और परेशानी में है, आप उस वक्त में नमाज को न कहिए, नर्म अंदाज में कहिए और दुआ भी करते रहिए। और अभी जो एक दुआ हमने बताई थी सूरतुल फुरकान के आखिरी रुकू की, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, ये आयत पूरी दुआ है। ये दुआ किया कीजिए, इंशाअल्लाह ताला मुनासिब वक्त में अल्लाह ताला उनको हिदायत दे देगा। खुद नमाज कायम करें और उसके बाद नरमी के साथ अपनी औलाद से भी कहें तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो औलाद भी नमाजी हो जाएगी। सबिहा साहिबा का सवाल भी मौलाना साहब कुछ इसी तरह का है। उनके बच्चे 18 और 20 बरस के हैं, नमाज उनके लिए भी यही चीज़ें हैं। इसी दुआ का एहतमाम करें। बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं सालार साहब के दूसरे सवाल की तरफ। कलाम पाक में वो सजदों के ताल्लुक से पूछ रहे थे कि किस तरह से अदा करने चाहिए, कितने हैं जी। कुरान मजीद में 14 सजदे हैं, लेकिन एक सजदा जो 16वें पारे के अखीर में है, 14वें पारे के अखीर में है जी, वो सजदा इमाम अहमद और इमाम शाफी के नज़दीक है, इमाम हनीफा के नज़दीक नहीं है। लेकिन उनके नज़दीक सूरह साद वाला सजदा नहीं है जी, इसलिए सबके नज़दीक 14 ही हुए। बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुलशन हैं और अब्बास अली हैं। गुलशन, आप फरमाएं क्या जानना चाहते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गुलशन साहिबा, फरमाइए। मुझे ये पूछना है कि मुझे ना सफेद पानी की बीमारी है, धात की, तो उसके लिए कोई दुआ जानना है। और ना मेरे घर में ना कोई भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो मुझे ऐसी दुआ बताइए जो मैं पढ़ूं और उन पे असर हो जाए। आप एहतमाम करती हैं नमाज का, नमाज पढ़ती हैं वक्त पर? जी 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 जी। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल और आपकी फ़िक्र हमारे पास महफूज हो गई है। मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे। अब्बास अली साहब से बात कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका अब्बास अली साहब, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बास साहब, खैर मक़दम आपका। हमें ये मालूम करना है कि असर की फर्ज पढ़ने के बाद मस्जिद के अंदर हैं, जमात हो चुकी है, तो हम सुन्नतें पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? सवाल दोहरा दीजिए। जी, ऐसे मस्जिद के अंदर हम गए, जैसी जमात हो चुकी है हमारी, तो अब हम फर्ज पढ़ेंगे या सुन्नत और फर्ज दोनों पढ़ेंगे? जी मौलाना साहब, यहीं से अपनी बात का आवाज़। जी, जमात हो चुकी है तो आप सुन्नतें भी पढ़िए और फ़र्ज भी पढ़िए। बहन गुलशन का सवाल भी हमारे पास है। उनको एक तो धात की बीमारी है, उसके लिए कोई दुआ जानना चाहती हैं। बेटे, उसके लिए किसी हकीम से, किसी वैद्य से दवा भी पूछिए, दवा करना भी सुन्नत है जी। और उसके अलावा वो आयत हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा है, वरना सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम करके सुबह शाम वो पिया करो, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। हकीम डॉक्टर उसमें कुछ एहतियातें भी बताते हैं, वो भी कर लीजिए और कुछ दवा भी पूछ लीजिए। अल्लाह शिफाए कामिल अता फरमाए बहन गुलशन को। इनका दूसरा सवाल नमाज के ताल्लुक से, वही जो हमारी 2 बहनों ने पहले पूछा था, नमाज नहीं पढ़ते हैं। देखिए, नमाज पढ़ने के लिए बच्चों को ताकीद करनी चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि बाप नमाज नहीं पढ़ता, माँ नमाज पढ़ती है जी, और वो जब ज़्यादा कहती है तो बाप कभी कभी अपनी नासमझी से वो कहता है हाँ पढ़ लेंगे, बड़े होंगे पढ़ लेंगे जी। तो तन्हाई में आप उनसे कहिए कि जब मैं नमाज को कहती हूँ तो आप रोका न कीजिए, बच्चों के सामने लड़ाई शुरू न कर दीजिए। सही।
اس سے بچوں کی تربیت خراب پر ہوگی. اثر پڑتا ہے. بھی کہیے ان سے نماز کے لیے کم سے کم آپ چپ رہیے. تو آپ نرمی سے کہتے رہیے, بار بار کہتے رہیے, اور اتنا نہ کہیے کہ وہ چڑ جائیں. آمادہ کیجئے نماز کے لیے, چونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے, یہ اہم بات ہے. دو کالر سے بات کرتے ہیں. اصغر علی صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں, زبیدہ بہن بھی فون لائن پر ہیں. اصغر صاحب پہلے آپ فرما دیں, آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اصغر صاحب فرمائیں, اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں آپ سے یہ سوال کرتے مولانا صاحب کو سلام کرنا ہے. وعلیکم السلام. جی یہ ہے کہ جیسے جنازے کو جب لے کے جاتے ہیں لوگ, تو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے لوگ ادھر ادھر بیٹھ کے فالتو بات, اس کی برائی اس کی برائی, خود کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جنازے کی برائی کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا وہ کیا, تو اس سے کیا ایسا کیا کرنا صحیح ہے یا بہت شکریہ آپ کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے. دنیاوی باتیں کرتے ہیں, خاص طور پر بات یہ ہے. زبیدہ صاحبہ آپ فرمائیں, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ارے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری طبیعت بہت خراب رہتی ہے, ایک دم سے شوگر رہتا ہے, اور وہ کسی طرح سے شوگر کم ہی نہیں ہوتی ہے, مستقل طبیعت خراب رہتی ہے. اور ایک خواب کے بارے میں مولانا صاحب سے جاننا چاہتے ہیں. جی فرمائیں. ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے, لیکن ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم کہیں ایک دوسری جگہ پر ہیں, وہاں پہ ہم دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دھیمی دھیمی بارش ہو رہی ہے, اور ایک امرود کا پیڑ ہے وہ ایک دم پھلوں سے لگا ہوا ہے, اور اس میں بہت پیلے پیلے پھل لگے ہوئے ہیں امرود کے. تو ہم جاتے ہیں اس کے پاس, اس میں سے ایک امرود لے کے کھا لیتے ہیں. بہت شکریہ. آنکھ کھل جاتی ہے. بالکل, آپ کا خواب مکمل طور پر ہم تک پہنچ گیا ہے. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار آپ کو کرنا ہوگا. ایک اور چھوٹا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں ناظرین, جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ لگاتار جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ہم ایک مرتبہ پھر استقبال کرتے ہیں راہ نجات میں, اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. محمد حسیب اللہ صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں اپنے سوال کے ساتھ. ان کا سوال جانتے ہیں. خیر مقدم آپ کا حسیب اللہ صاحب, سوال پوچھیے. میرا سوال ہے کہ میں فجر کے نماز کے بعد جی فرمائیں. فجر کی نماز 20 منٹ کے بعد جو اقراء کا نماز پڑھتے ہیں وہ کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ کون سی نماز کی تعلق سے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں پیٹ کی بیماری سے, تو کوئی دعا اگر بتا دے تو. بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں, اشراق کی نماز کے تعلق سے بھی اور آپ کی بیماری کے تعلق سے بھی. لیکن جواب سے پہلے ایک اور کالر ہماری فون لائن پر ہیں, ان کا سوال بھی شامل کر لیں. ہلو, خیر مقدم آپ کا. سعید اختر صاحب, آپ کا استقبال, فرمائیں کیا سوال ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سعید اختر صاحب فرمائیے. میں اپنی بیوی سے ہلو جی اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور اس کے بعد اپنا سوال ہم تک پہنچائیے. سعید اختر صاحب. ہلو جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں, آپ فرمائیں. ہلو اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز جب تک بند نہیں کریں گے سعید اختر صاحب, آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچے گی. ہم معذرت چاہتے ہیں. ہم محمد حسیب اللہ صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں. مولانا صاحب, ایک تو انہوں نے اشراق کی نماز کے تعلق سے آپ سے جانکاری. دیکھیے, اشراق کی نماز 2 کر کے 4 رکعت پڑھی جاتی ہے, اور وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے. جی اچھا, دوسرا سوال ان کی بیماری کے تعلق سے کوئی دعا جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے, بیماری کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کھانے پینے کے معمولات مناسب حکیم سے مشورہ کر کے, ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کھانے پینے کے معمولات صحیح کیجئے. وقت پہ کھائیے, بھوک لگنے پر کھائیے, اور جب پیٹ بھرنے سے 2-4 لقمے کم کر کے چھوڑ دیجئے. ایک تو معمول یہ بنا لیجئے. دوسرا یہ کہ کوئی جو ہم دوا بتا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر سے مل کر کوئی دوا بھی لیجئے. اس کے لیے ایک تو سورہ فاتحہ صبح شام پڑھنا, صرف پڑھنا بھی مفید ہے, اور پانی پہ پڑھ کے دم کر لیں گے تو اور بھی اچھا ہوگا. وہ پانی پی لیا کریں. اور ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یہ دعا فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیا کریں. یعنی دعا اور دوا دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے. مولانا صاحب, شہانہ صاحبہ کا پروگرام کے آغازی حصے میں ایک سوال آیا تھا خواب کے تعلق سے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گھر بک گیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ ایک ناگن سی پیر سے لپٹ جاتی ہے. آپ کے پاس مکمل خواب ہے کیا, کس طرف اشارہ کرتا ہے یہ؟ دیکھیے, وہ پیروں سے ناگن لپٹی ضرور ہے, لیکن یہ بتا رہی ہے اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, تو کوئی خطرہ تھا جو ٹل گیا ہے. ان کو ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے.
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بے شمار چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ ہر شخص اس کی پابندی کر لے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ شاہدہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے، مصیبت سے نجات کی دعا انہوں نے جانی چاہیے ہے۔ مصیبت سے نجات کے لیے آپ وقتاً فوقتاً نماز پناہ پڑھ لیا کریں، اور یہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے یہ آفتوں کے آنے سے پہلے خدا پاک کی حفاظت میں آدمی آ جاتا ہے۔ ایک سوال میرے پاس اصغر علی صاحب کا ہے، جنازے کی نماز کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ جب لوگ جاتے ہیں وہاں پر دنیاوی باتیں کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ برائی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو مرحوم ہے اس تک کی برائی وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ باہر ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی رہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بے وضو ہوتے ہیں، تو جلدی سے جب ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی جنازہ ہے تو ہم وضو کر کے چلیں اور نماز میں شریک ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ کسی جنازے کے بارے میں کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا وجبت، لازم ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر، ایک اور جنازے کے موقع پر پوچھا، سنا تو آپ نے فرمایا وجبت۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ جو لوگ برائی کر رہے تھے اس کی وجہ سے وہ جہنم اس کے اوپر لازم ہو گئی، اور جو تعریف کر رہے تھے اس کی وجہ سے جنت لازم ہو گئی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی تعریف کیا کرو، یعنی ان کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ خواہ بھی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، ایک آدمی برا تھا ہم کہیں بہت بڑا ولی تھا تو جھوٹ ہوگا، لیکن اس کی زندگی میں کچھ خامیاں کچھ خوبیاں دونوں ہوتی ہیں، ان کی خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے، خامیوں سے خاموش ہو جانا چاہیے۔ زبیدہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ شعیب صاحب ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر۔ شعیب صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شعیب صاحب فرمائیں۔ مولانا صاحب 3 سوال ہیں میرے، ذرا غور سے سننا۔ شعیب صاحب میرے بڑے بھائی کو جی فرمائیں۔ میرے بڑے بھائی کو خواب میں دیکھا تھا کہ بارش ہوتے ہوئے دیکھی تھی انہوں نے، اور تبھی بجلی کے تاروں میں بہت بڑی آگ لگ رہی تھی۔ اور دوسرا سوال ہے میرا کہ میری امی کو خواب میں 3 آدمی دکھے تھے چھوٹے بڑے، اور 3 ہی چھوٹے بڑے سانپ دکھے تھے، اور وہ ہماری امی کو بہت بری طرح سے نوچ رہے تھے، اور وہ خواب میں ہی رو رہی تھی۔ تو میں بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال پہنچ گئے۔ دونوں خواب کس طرف اشارہ کرتے ہیں اس پر آپ کی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے چاندنی صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں۔ فرمائیں چاندنی صاحبہ، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی فرمائیں، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں۔ ہلو جی فرمائیے چاندنی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام ہم لوگ روز دیکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ بہن، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچ پائے گی۔ بہت شکریہ، رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں چاندنی صاحبہ کہ انہوں نے پروگرام کی تعریف کی، ہماری تعریف کی، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، لیکن معذرت بھی چاہتے ہیں چونکہ تمام ناظرین سے بارہا یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنا سوال ہم تک روانہ کریں، اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز اتنی دیر کے لیے آپ بند رکھیں گے تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچ پائے گی۔ شعیب صاحب کے خواب مولانا صاحب آپ کے حوالے ہیں، کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ بارش دیکھی ہے، 3 آدمی چھوٹے بڑے دیکھے ہیں، اور پھر سانپ نوچ رہے ہیں ان کی والدہ محترمہ کو، اس طرح کی؟ دیکھیے ان کی والدہ صاحبہ کو وہ حیات ہوں گی یقیناً، جی انشاءاللہ۔ ان کو ایک تو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کے بارے میں خود غور کریں، کیا کوتاہی کیا بھول چوک ان سے ہو رہی ہے، اس سے احتیاط کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے نماز پناہ پڑھ کر دعا کریں کہ پروردگار مجھے اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے اس سے مجھے بچنے کی توفیق دے، اور یہ جو خواب کے مضر اثرات ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، یہ دعا کر لیجئے۔ بارش ہونا اچھی بات ہے، لیکن وہ جو آگ لگ رہی ہے، آگ لگنے کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ کہیں آس پاس کوئی لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیجئے، نماز پناہ پڑھ کر کچھ صدقہ بھی دے دیجئے، اور احتیاط بھی رکھیے، کہیں کوئی جھگڑا وگڑا ہو تو اس میں آپ پھنس نہ جائیں۔ صحیح فرمائیں، بہت شکریہ۔ زبیدہ صاحبہ کا سوال ان کی طبیعت کے تعلق سے ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، شوگر کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے شوگر آج کل ایسی چیز نہیں رہی ہے کہ اس سے آدمی مایوس ہو جائے، اور وہ ناقابل علاج بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت 15ویں پارے میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یہ آیت پڑھ لیا کیجیے صبح شام 21 مرتبہ، اور اس کے لیے جو احتیاطیں اور جو دوائیں بتائی جا رہی ہیں، خاص طور پر میتھی دانہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، حدیث شریف میں بھی اس کی تعریف آتی ہے، اور اس طرح اور بہت ساری چیزوں کے لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت مختصر میں اس خواب کی تعبیر بھی مولانا صاحب بتائیں۔ دروازہ کھولنے پر بارش انہوں نے دیکھی ہے، امرود کا درخت دیکھا ہے، پکے ہوئے امرود دیکھے ہیں، مکمل خواب آپ کے پاس ہے۔ وہ خواب آپ کا بہت اچھا ہے، بارش ہونا بھی اچھا ہے، اور
وہ پھل سے لدا ہوا پیڑ بھی آپ نے دیکھا ہے بہت اچھا ہے، اور امرود توڑ کے آپ نے کھایا ہے، یہ سب مبارک ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چاہے اس وقتی طور پر کچھ پریشانیاں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس خواب کے ذریعے آپ کو بشارت دے رہا ہے کہ جلدی ہی انشاءاللہ حالات بہتر ہونے والے ہیں. اللہ سے لو لگائیے، دعا کیجیے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین، راہ نجات کے اگلے حصے میں یعنی بریک کے اس پار ہم دیکھیں گے صحت سے جڑی باتیں، اور اس کے ساتھ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے معروف ڈاکٹر اسلم خان صاحب جو کہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک کے اس پار ہم دیکھیں گے صحت کی بات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے استقبال، خیر مقدم. ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں راہ نجات، اور راہ نجات کے اس حصے میں ہم بات کرتے ہیں صحت کی. اور آپ جانتے ہیں کہ صحت کی بات کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب جو کہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ہیں. ان کی کئی سارے پروڈکٹ اس وقت منظر عام پر ہیں اور کافی مقبول ہو رہے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک پروڈکٹ اس وقت بازار میں موجود ہے. اس میں خاص طور پر آج جو ہم ذکر کریں گے وہ کریں گے پین نیل آئل کا، یعنی کرشمہ پین نیل آئل 786. یہ کس طرح کا تیل ہے اور کس طرح کے درد میں مفید ہے؟ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال آپ کا یہی، لیکن اس سے پہلے آپ کا استقبال اسٹوڈیو میں. شکریہ آپ کی محبت کا اور خاص طور سے ناظرین کا کہ اتنے مجھے کال کی سر آپ آئیے اسلام پر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پھر سننا چاہتے ہیں. جی. اور خاص طور سے جو آنے کی وجہ تھی نہ آنے کی وہ یہ بھی تھی کہ جو کرشمہ پین نیل آئل ہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ ورلڈ میں ایک ایسا تیل ہو تو جو ٹوٹل آرگینک ہو، جو آیوڈیکس ہیں یا اور صابن ہیں یا اور آئنٹمنٹ ہیں یا یہ ٹیوبس ہیں جو ایک دم تھوڑی دیر کو فائدہ پہنچاتی ہے بعد میں نقصان کرتی ہے. تو ایسا کوئی بنے جو تیل ہو بالکل کمپیٹنٹ ہو کہ اس میں کوئی شکایت نہ رہے. تو پیرالائز کا پیشنٹ ہو چاہے وہ امپوٹینسی کا پیشنٹ ہو جس کی نسیں مر گئی ہوں یا اسے شدت اسے نہ آتی ہو سیکس کی، تو ایسے لوگ ہوں. تو ان سب کے لیے ہم نے ایک ایسا کمبینیشن تیار کیا تو جو بہت ہی سمجھ لیجیے جیسے مثال کے طور پہ سونٹ کا تیل نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کلوجی کا تیل نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اچھا، اور دیکھیے لونگ کا تیل نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم نے چاہے دار چینی ہو خود خریدی اور سامنے اپنے ایکسپیلر سے نکلوا کر کے ان میں جو کمبینیشن بنایا ہے، اور خاص طور سے ونٹر گرین جو ہماری لیوز ہیں جو امریکہ سے آتی ہے اس کا تیل نکلوا کر، تو اس سے کیا ہوا کہ ایسا بن گیا ہے کہ اگر پیرالائز کتنا پرانا سے پرانا بھی ہو اور ہاتھ نہ اٹھتا ہو، بھاری پن رہتا ہو. کل ہی جب میں یہاں آ رہا تھا تو پیشنٹ آئے تھے، میں نے صرف تیل لیا، حالانکہ انہیں نیچروپیتھی میں ٹریٹمنٹ بھی کرانا چاہیے تھا. وہ بولے نہیں اب تو مجھے سن پن محسوس نہیں ہوتا، جب میں برف کا گلاس یا ٹھنڈا کچھ دیکھتا ہوں جب تو ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا. کل وہ صبح ہی آئے تھے اتفاق سے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ اللہ نے ایسا ایک چیز بنوا دی، چاہے وہ سونٹ کا تیل ہو، چاہے وہ پودینے کا تیل ہو، چاہے وہ اجوائن کا تیل ہو، اتنا کمپیٹنٹ تیل اللہ نے بنوا دیا ہے کہ مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ مجھ جیسے ناقص انسان سے، اور کہنا چاہیے اللہ جس سے کام لے لیتا ہے ان سے کام لے لیتا ہے، کام لیا کہ بہت فائدہ ہو رہا ہے. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا مردانہ کمزوری میں بہت مفید ہے، لیکن اس کے علاوہ کن کن دردوں میں مفید ہے؟ جوڑوں کے درد میں؟ جی ہاں، جوائنٹس پین میں جسے کہتے ہیں جوائنٹس پین کہتے ہیں، اور ریومیٹائڈ ارتھرائٹس. تو ان دونوں میں یہ، اور خاص طور سے اسپونڈیلائٹس. آج کل ہم لوگ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں، کمپیوٹر دیکھتے رہتے ہیں اور یا اپنا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اسکرین. تو ان سب میں جب ہماری گردن میں یہ جو اسپیس یا تو کم زیادہ ہو جاتا ہے یا کیلشیم میں کمی ہو جاتی ہے، تو ان سب کو پورا کرتا ہے. کیلشیم کی جو ہم ٹیسٹ کراتے ہیں پہلے جیسے استعمال کرنے سے پہلے، جن میں کیلشیم کم آتا ہے یا بون میرو ڈینسٹی کم آتی ہے، تو جب ہم اس کو استعمال کراتے ہیں تو بون میرو ڈینسٹی بھی اس کی بڑھ جاتی ہے پہلے سے کم جو تھی. اور اگر تھائرائڈ کی پرابلم ہے تو تھائرائڈ کو فائدہ پہنچتا ہے، بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. چونکہ ہم یہاں پر جو گلینڈس ہیں ان پہ اس کا مساج کرا، پینیل گلینڈس ہوتی ہیں جو ہمارے گلینڈس ہوتی ہے، اور تھائمس گلینڈ یہاں ہوتی ہے چھاتی میں. جب اس پہ مالش کراتے ہیں جن میں جوش نہیں رہتا، آپ نے سنا ہوگا بچپن میں کہتے ہیں ماں کا دودھ پیا تو مجھ سے لڑ لے، یہاں ہاتھ مارتے تھے. تو وہ ہاتھ مارنے کا کیا وجہ ہوتی تھی کہ یہاں پر تھائمس گلینڈ ہوتی ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. تو جب وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے تو انسان کو جوش آتا ہے. تو ہم نے ایسی اس میں ڈالی ہے کہ تھائمس گلینڈ کا سیکریشن جو ہے وہ اچھی طرح سے نکلے. اچھا، اس کے علاوہ سر درد ہے یا پھر سلپ ڈسک ہے یا پھر مسکولر پین ہے، کیا اس طرح کے دردوں میں مفید ہے؟
دیکھیے یہ تو اپنی اب تو یہ سرجن جو MBBS MS کر کے آ رہے ہیں تو ابھی تو آئے ہیں مشکل سے 50 سال بھی نہیں ہوئے. جی اور یہ دنیا تو ہزاروں سال چل رہی ہے. جب بھی ہڈی ٹوٹتی تھی, جب بھی مسکولر پین ہوتے تھے, جب بھی کریمپس ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جو رہتا ہے اس کے آس پاس ہی وہ جڑی بوٹیاں بو رکھی ہیں. تو جو آکسیجن کی کمی سے اکثر کریمپس ہوتا ہے, یہاں پر اکثر پین ہوتا ہے. اچھا, کریمپس میں فائدہ مند ہے یہ؟ تو ہاں بہت فائدہ, کیونکہ آکسیجن اس کو فیڈ کرتا ہے. یہ جو ہم ملتے ہیں تو جو آکسیجن ہماری باڈی میں کی کمی ہو جاتی ہے, یعنی کہ ہمارے ٹیشوز میں جو باڈی کے ٹیشوز ہیں, مسلس کہتے ہیں, جی ہاں, ان میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے تو کریمپس ہو جاتے ہیں, مسکولر پین ہو جاتا ہے, اور اس میں مفید ہے. ہاں, آکسیجن پہنچ جاتی ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, الگ الگ دردوں میں یہ کس طرح سے استعمال کیا جائے؟ بھائی اگر سر میں درد رہتا ہے, مائگرین کا, ڈپریشن کی وجہ سے رہتا ہے, تو اس میں تو آپ جو ہیں خاص طور سے یہ جو میں بتا رہا ہوں, یہ جو جگہ ہے آپٹک نرو سے یہاں سے یہاں تک, یہاں سے مالش کریں اور پھر ہلکے ہلکے یہاں تک مالش کریں, پیشانی پر بھی. ہاں, پیشانی پر, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ. اور اس کو سونگتے بھی رہیں جی, چونکہ اس میں جو پڑے ہوئے ہیں نیچرل سبسٹینس, وہ فیوز بن کے ناک کے ذریعے اندر جاتے ہیں, اور جو ہماری ایکٹیو گلینڈس ہیں, خاص طور سے اینڈوکرائن گلینڈس ہوتی ہیں جو اندر سراو کرتی ہیں, جس سے ہمیں ڈائبٹیز نہیں ہو پاتی, جس سے ہمیں تھائرائیڈ نہیں ہو پاتا, تو وہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے. اچھا, خوشبو کس طرح کی ہے؟ اس کی جو خوشبو ہے وہ چونکہ ہاوی اس میں ایک دم ونٹر گرین ہے اور لونگ ہے, تو اس جیسے خوشبو آتی ہے, یعنی نیچرل. لیکن جو پہچانتے ہیں تو انہیں سب طرح کی آتی ہے, جیسے اجوین کی بھی آئے گی, سوٹ کی بھی آئے گی, کرونجی کی بھی آئے گی, لیکن اس پہ جو ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ لونگ کر رہی ہے. قدرتی خوشبو ہے اس میں ہم نے الگ سے کوئی چیز نہیں ڈالی. اور اس کو آپ ایسے بھی, جیسے آپ سوئمنگ پول میں جائیں یا کہیں ایسی جگہ جائیں یا پولوشن زیادہ ہے, جیسے آج کل موسم چل رہا ہے, تو اس کو تھوڑا ہلکا سا مساج کر لیں, چکنا پن بالکل نہیں رہتا. آپ کو لگے گا نمن تیل ملا, اور باہر آپ نکل لیں, آپ کو دھوپ بھی نہیں لگے گی, دھوپ کے جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں اس سے بچائے گا آپ. چہرے پہ اگر آپ کے یہ اسکن میں ہو جاتی ہے نا, خاص طور سے جسے کہتے ہیں جھائیا کہتے ہیں, اسکن پہ لگانے میں بھی فائدہ ہے. ہاں بالکل, لگا لیں تو الٹرا وائلٹ ریز جو ہے وہ آپ کی اسکن کو نقصان نہیں پہنچائے, یعنی چہرے کی چمک بھی لوٹا. بالکل جو آپ کی قدرتی چمک ہے وہ باقی رہے گی. اچھا, نزلے میں بھی کیا مفید ہے یہ؟ جی ہاں, نزلے میں تو سونگ کے ہی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. کئی ابھی رمضان میں لوگ دوا نہیں لیتے تھے, تو ہم نے میجک تیل بنا رکھا, تھوڑا اور اسٹرانگ کر کے رکھتے تھے, اس کو سنگا لیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے کھانسی نزلے میں. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ اس طرح کا یہ اس تیل کو کیسے حاصل کیا جائے, یعنی جو کرشمہ پین آئل ہے 786, اس کو کیسے حاصل کریں؟ ہاں, میں یہی بتا دوں کہ جب اس کو لگائیں تو اس کے بعد میں خاص طور سے کرشمہ مڈ سوپ کا استعمال ضرور کریں, کیونکہ کرشمہ مڈ سوپ سے جو اس کے ہم اگر دوسرے صابن سے دھوئیں گے نا اپنا چہرہ یا ہاتھ, تو جو اس کے اچھے فائدے پہنچے تھے باڈی کو, آرگینک فائدے پہنچے تھے, وہ کم ہو جائیں گے. اس سے دھوئیں گے تو وہ جو کہ تو رہیں گے, اور بلکہ نیوٹریٹ ہو جائے گا. لیکن اس کو بھی منگائیں یا اس کو منگائیں, کسی کو مڈ سوپ کو منگائیں یا کرشمہ پین نیل آئل کو منگائیں, تو آپ جو کرشمہ لکھیں اس میں کرشمہ پین نیل آئل, چاہے آپ گوگل پہ لکھ دیجئے, چاہے آپ امیزون پر لکھ دیجئے, چاہے آپ فلپکارٹ پر لکھ دیجئے, آپ کے گھر اویلیبل ہو جائے گا COD, جتنی بھی آپ اس کی بوٹل چاہیں. اور میں چاہوں گا لوگ اسے پھیلائیں, اور جس کو پریشانی ہے پرانی, ان ٹھیک ہو جائیں گے, دعا دیں گے ان کو. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام جو درد سے میں مبتلا ہیں وہ یہ اس کو استعمال کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ضرور ہوگا. ڈاکٹر اسلم خان صاحب, آپ کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں, لیکن آپ لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام.